یہ واقعہ میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا، جو کہ میری ہم عمر تھی، اور ہماری عمر تقریباً 7 یا 8 سال ہوگی اس وقت۔ یہ 2005 کی بات ہے، اور ہمارے شہر کا نام رائے ونڈ ہے۔ رائے ونڈ شہر کے ایک محلے بستی امین پورہ کا یہ واقعہ ہے، جو آپ سب کی پیش نظر ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے محلے میں 8-10 جامن کے درخت ہوا کرتے تھے، جو کہ آسیب زدہ تھے، جو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ ہم کافی بچے اکثر وہاں ان کے نیچے کھیلنے جایا کرتے تھے۔ میرے چچا کی بیٹی بھی جایا کرتی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جون کی تپتی دھوپ کی شکر دوپہر میں وہ اکیلی وہاں کھیلنے چلی گئی گیلی مٹی کے ساتھ، اور ساری دوپہر وہیں رہی۔ اس بیچ کہیں اس نے ان درختوں کے نیچے یورن کر دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت سے بے خبر تھی۔ بچی تھی، غلطی ہو گئی۔ اس دن وہ شام کو گھر آئی تھی۔ 1-2 دن تو اس نے صحیح نکال لیے، لیکن پھر جو ہوا وہ تو خوف زدہ کر دیتا اچھے بھلے انسان کو۔ وہ بچی بیمار ہو گئی، اس کا سارا رنگ نیلا ہو گیا تھا، اور وہ کمزور ہونے لگی۔ ابھی تک سب اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آسیب کا شکار ہو چکی ہے، اور اچانک ایک دن دل دہلا دینے والا واقعہ ہو گیا، جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری چچی آٹا گوندھ رہی تھی، اور میرے چچا کی بیٹی بیڈ پہ لیٹی تھی کہ اچانک سے ہوا میں اچھل اچھل کر بیڈ پر گرنے لگی۔ چچی گھبرا گئی اور ڈر بھی گئی، اور اس کے بعد ایک عالم کو دکھایا تو اس نے یہ واضح کر دیا کہ لڑکی آسیب زدہ ہے، اور اس نے لڑکی کو کافی مارا، اس لیے کہ اس کے اندر غیر مرئی مخلوق تھی۔ لیکن ان مخلوقات کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور اسے گھر واپس لے آئے۔ اس کا رنگ دن با دن نیلا ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس کے خون کو جلایا جا رہا ہو، اور آخر تھک ہار کر ایک دن وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، اور زندگی سے بھی آزاد ہو گئی، اور ان مخلوقات سے بھی۔ اس کے بعد ہم کبھی ان جامن کے درختوں کے نیچے نہیں گئے، اور اس واقعہ سے پہلے میں ان پیڑوں سے رات 8 بجے کے بعد خوفناک قسم کی آوازیں سنتی تھی، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جنات کی آوازیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جامن کے درخت کٹ گئے، اب وہاں گھر ہیں، لیکن اس گھر کو دیکھ کر اتنا ہی خوف آتا ہے جتنا تب آتا تھا۔